کی دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے. مفہوم کچھ یوں ہے: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں. آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، میں بھی کیے لیتا ہوں. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. مسلمان کو ثواب کا حریص ہونا چاہیے. جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں مزید سے مزید کی، بہتر سے بہترین کی کوشش جاری رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نیکیوں کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. افسوس کہ دنیاوی معاملات میں ترقی، بہتری، مزید سے مزید کی تلاش میں تو تقریباً ہر شخص سرگرداں نظر آتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں کچھ بے نیازی کا سا ماحول معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مزید برکت عطا فرمائے، جو ہمیں نہ صرف نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ دیتے ہیں، بلکہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں کس طرح کی جا سکتی ہیں، ایک نیک کام میں بہت ساری نیکیاں کس طرح سے کمائی جا سکتی ہیں، اس کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک بہترین طریقہ نیک کام میں ایک سے زائد اچھی اچھی نیتیں کرنے کا بھی ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ابتدا میں، بیان کی ابتدا میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بکثرت نیتوں کو بیان فرماتے ہیں. آپ بھی نیتیں کر لیجئے. علم دین حاصل کروں گا، جو مدنی پھول بیان کیے گئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا، کسی گناہ کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس سے بچنے کے لیے کوشاں رہوں گا. اسی طرح اگر کسی بات کی ترغیب دی گئی، نیکی کی دعوت پیش کی گئی، مدنی قافلے کی دعوت پیش کی گئی، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی دعوت پیش کی گئی تو دعوت کو قبول کروں گا. سعادت مند ہوتا ہے وہ شخص کہ جب اسے کوئی نیکی کی بات بتائی جائے، اچھی بات بتائی جائے، اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے. میں بھی نیتیں کیے لیتا ہوں، علم کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. خواب کی تعبیر سے متعلق جو میری معلومات ہوں گی وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. نیکی کی دعوت ضمناً ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح مدنی قافلے کی دعوت پیش کروں گا، مدنی بہار بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اگر تعبیر معلوم نہ ہوئی تو معذرت کر لوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج کیا خواب بیان کیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری خواب یہ ہے کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک انار کھولتا ہوں اور اس میں سے ایک رکا نکلتا ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میرا نام اور میری وردیت کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جہنم سے برات لکھ دی گئی ہے اور آپ مجھ پر درود پڑھتے رہیں اور اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، اور نیچے مور نبوت لگی ہوتی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ خواب شیطان کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، اس طرح کے خواب برا شخص بھی دیکھتا ہے، نیک شخص بھی دیکھتا ہے. اب اگر واقعی کوئی نیک شخص ہے اور اس کو اس طرح کی بشارت دی جاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے.
بزرگان دین کے واقعات کو، سیرت کو آپ پڑھیں دیکھیں تو بکثرت آپ کو اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے کہ خواب کے ذریعے انہیں بشارت دی جاتی ہے. اگرچہ یہ بزرگوں کے ساتھ خاص نہیں، عام مومن کو بھی بشارت ملنا خواب کے ذریعے سے ممکن ہے، ملتی بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی شکل کے اندر آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک عام آدمی کو چاہیے کہ جب اس طرح کا خواب دیکھے تو خواب تو اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لائے، شکر بجا لائے، لیکن یہ پہلو بھی ذہن نشین رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان کی جانب سے ہو. جی ہاں، شیطان اس طرح کے خواب دکھا کر گمراہ کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہگار ہی جانے، گناہگار ہی تصور کرے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انبیاء تو معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں. ایک عام بندہ گناہوں میں کس قدر مبتلا رہتا ہے اور ہم سے نہ جانے دن رات میں کس قدر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں. ہر شخص اپنے حال کو بہتر جانتا ہے. تو اس پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو اس طرح سے سست نہ کر لے کہ اب تو مجھے بشارت مل گئی، چلو اب تو اپنی مغفرت ہو گئی اور بخشش ہو گئی. ایسا نہیں، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، مزید کوشش کرے. اگر واقعی وہ نیک شخص ہے اور واقعی من جانب اللہ اس کے لیے یہ بشارت ہے تو مزید نیکیاں کرنا اس کے لیے مزید مفید ہوگا اور نقصان کا پہلو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر واقعی وہ گناہ گار ہے اور یہ خواب جو ہے وہ من جانب اللہ اس کے لیے بشارت نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کا یہ اپنا محاسبہ کرنا اس کے لیے مفید رہے گا. دھوکے میں وہ مبتلا نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے خواہ وہ کتنی ہی نیکیاں کر لیں، مزید سے مزید کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو سستی کا، کاہلی کا شکار نہیں ہونے دیتے. ایک بزرگ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کا اس طرح کا قول ہے، کسی کو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا آج انتقال ہو جائے گا مثال کے طور پر، تو شاید اس خبر ملنے کے بعد بھی میں اپنے معمولات میں کسی شے کا اضافہ نہیں کر سکوں گا. ہم غور کریں، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اگر کوئی سعادت مند ہے تو وہ کس قدر نیکیوں کی کوشش کرے گا، شاید وہ کئی گنا زیادہ عبادت کے اندر مشغول ہو جائے. اچھا، ان بزرگ کا یہ کہنا، اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آلریڈی انہوں نے اپنا رات دن کا جدول، شیڈیول ایسا بنا رکھا تھا کہ اس کے اندر مزید کی گنجائش ہی نہیں تھی. کوئی ان کا فارغ وقت ہی نہیں تھا، کوئی ایسا وقت ہی نہیں تھا کہ جس میں وہ فقط دنیاوی کام میں مصروف ہیں یا فضولیات کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں. ایسا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے آلریڈی اپنے آپ کو گویا کہ موت کے لیے ہر وقت تیار کر رکھا تھا. اور یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ موت کی خبر پانے کے باوجود شاید میں اپنے معمولات میں کچھ بھی اضافہ نہ کر پاؤں. تو یہ ہے نیک لوگوں کا انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جنہیں واقعی فکر آخرت ہوتی ہے، ان کا انداز یہ ہوا کرتا ہے. ہم اپنے حال پر غور کریں، بشارتیں ملا کرتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر جو ہے وہ محاسبے کا دروازہ بند نہ کریں، مزید کوشش کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کو مبارک فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کس قدر جلد تر نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. مزید بڑھتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں رہتا تھا وہاں پہ، میں نے ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پکاڑا کا جو بڑا جامعہ درس ہے اس میں میں اندر بیٹھ کے سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہوں، اور تقریباً 4 دن بعد میں جامعہ میں درس پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں. یہ اس کے خواب کی تعبیر کا دیں انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں ایک اور کال بھی سنا. السلام علیکم. میرا نام محمد کاشف ہے، میں بات کر رہا ہوں مسکت سے. مجھے کچھ دن پہلے ایک خواب آیا تھا کہ خواب میں پھل کے درخت نظر آئے تھے زیادہ، اور کھجور، اور اس کے بعد پانی بہت زیادہ نظر آیا تھا.
میں جاننا چاہتا ہوں اس کی تعبیر. یہ جو خوابوں کا تعبیر کا سلسلہ ہے یہ بہت اچھا ہے. تو وہ خواب آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور جان جاتے ہیں جو بھی ہے. اور اس کے بعد میں یہ قاری الیاس اطہر قادری صاحب کا مریض بھی ہوں, اس لیے مجھے تو اچھا لگتا ہے. یہ چینل ہی میں الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ سب اسلامی بھائیوں کو یہ دیکھنا چاہیے. اس سے بہت نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے انسان کو, اس کی زندگی کے بارے میں کیسے اس کو زندگی گزارنی چاہیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب لوگوں کو یہ دیکھنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبول کر لیجیے ہمارے اسلام بھائی کی نیکی کی دعوت. خوب خوب مدنی چینل دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کیجیے. دو خواب ابھی ہم نے سنے. پہلے خواب میں ہمارے اسلام بھائی نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا. تو ماشاءاللہ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت باعث برکت باعث سعادت ہے, اسی طرح خواب میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو تلاوت کرتے ہوئے پاتا ہے تو اس صورت اور اگر کوئی آیت تلاوت کی ہے تو اس سے متعلق مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں. تو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا یہ بہت اچھا خواب ہے, بہت پیارا خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش اور مغفرت نصیب ہوگی. لیکن وہی پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا, عرض کروں گا کہ اس بشارت پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیکیوں کے معاملے میں سستی کا شکار نہیں کرنا اور اسی طرح سے گناہوں کے بارے میں بھی توجہ کو مزید بڑھانا ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو عملی طور پر کوشاں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ آپ کو ضرور حصہ نصیب ہوگا. دوسرا جو خواب بیان کیا ہمارے اسلام بھائی نے کہ وہ بہت سارے پھل دیکھتے ہیں, پھلدار درخت دیکھتے ہیں, بہت سارا پانی دیکھتے ہیں. پانی کی آپ نے وضاحت نہیں کی کیونکہ پانی کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں. البتہ پھلدار درخت کا دیکھنا یہ دنیاوی منافع کے ملنے اور اچھی علامت ہے. اگر کوئی خاص پھل بیان کرتے تو اس خاص پھل کی تعبیر بیان کی جاتی. بہرحال کامنلی پھل کا دیکھنا جو ہے یہ اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسے مبارک فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ظہور احمد اطاری ہے, میں سعودی عرب کے شہر تبوک سے بات کر رہا ہوں. اور ہم لوگ یہاں پر اکثر بیشتر جو ہے پروگرام عید میلاد النبی کا کرتے رہتے ہیں. اور اس دوران میں ایک پروگرام سے جب گھر واپسی آیا تو رات کو مجھے بشارت ہوئی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کام بتایا کہ ان کو یہ کام دے دیا جائے. تو سامنے والے صاحب فرمانے لگے کہ ان سے یہ کام نہیں ہوگا. تو کہنے لگے آپ ان کو دے کے دیکھیے یہ کر لیں گے. تو پھر میں نے جب پلٹ بزرگ کی طرف دیکھا تو میرا چہرہ واضح سمجھ میں نہیں آیا میرے ان کا چہرہ. لیکن جب بعد میں وہ تشریف لے گئے تو میں نے تو پوچھا کہ کون ہے, تو کہا آپ نہیں جانتے ان کو, یہ غوث پاک ہیں. اور میں تو مریدوں میں پڑا, عجیب سے میری کیفیت ہو گئی. میری خواب کی تعبیر بتا دیجیے گا. ماشاءاللہ بہت منفرد خواب ہے. عرض کرتے ہیں ایک اور کال سن لیتے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے رات کو, میں خانے والی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں ہوں تو وہاں کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہاں میں وہ ساری نا اکٹھی کر لیتا ہوں, باندھتا ہوں نا. کچھ لکڑیاں جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں, وہ کاٹ کے جو ہے نا میں باندھ دیتا ہوں. پھر ایک آدمی آتا ہے, اس کو میں کہتا ہوں, میں نے کہا بھائی یہ لکڑیاں ہیں کچھ, تو آپ کو اگر جو ہے نا ضرورت ہوگی آپ لوگ لے جاؤ اس کو. تو وہ لے جاتا ہے. کے بارے میں پوچھنا تھا اس کی کیا تعبیر ہے. دوسرا خواب جو ہمارے اسلامیہ نے خانے وال کے حوالے سے بیان کیا تو اس کی تو کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. پہلا خواب جو بیان کیا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ عرب شریف میں رہتے ہیں, میلاد شریف بھی کرتے ہیں, سرکار سے محبت کا اظہار بھی آپ نے فرمایا, اور جو خواب بیان کیا اس میں غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی, ایک کام آپ کو دیا گیا. تو اب بزرگ کسی کام کا اگر حکم دیں گے تو وہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کا کام دینا یہی ہے نیکیوں کا کام کرنا. غوث پاک کیا مرید ہیں, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود کیا کام کیا اور اپنے مریدوں کو کیا نصائح فرمائے, مریدوں کے لیے آپ کے کیا احکامات ہیں, کن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں. تو یقیناً وہ اس کا خلاصہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا, برائیوں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت چھوٹی عمر کے اندر ہی راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا. مشہور واقعہ آپ کا کہ والدہ نے آپ کو انتہائی کم عمر کے اندر جو ہے وہ
روانہ کر دیا تھا، علم دین حاصل کیا آپ نے، مشائخ کی بارگاہ میں آپ تشریف لے جاتے رہے، وہاں سے آپ نے علم سیکھا اور پھر عام کیا، مجاہدات کیے، مشاہدات آپ نے کیے۔ اسی طرح آج بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم سے، آپ کی برکتوں سے، آپ کی سیرت کو پڑھنے سے دنیا میں کس قدر مسلمان برکتیں حاصل کرتے ہیں، جذبہ پاتے ہیں۔ آپ کے سلسلے میں جو مرید ہوتے ہیں انہیں دین و دنیا کی کس قدر برکتیں ملتی ہیں۔ تو آپ کو تو ماشاءاللہ غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی، ان کی خوشی کے کام میں مصروف ہو جائیے، سوچئے وہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جن کاموں سے غوث پاک کی خوشی کا سامان ہے اس کو آپ کرنے میں مصروف ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، ہر مقام کے لیے انشاءاللہ ضرور باعث برکت ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو غوث پاک کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ غوث پاک کی بات چلی ہے، مرید کی بات چلی ہے، تو مرید ہونے کے بے شمار فوائد ہوا کرتے ہیں۔ پیر جس طرح ظاہری حیات میں مریدوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی رہنمائی کیا کرتے ہیں، آج بھی بزرگان دین کی زیارتیں کر کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں، میرا مشورہ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی، اخروی برکتیں بھی ملیں گی۔ جی ہاں، مرید ہونا کوئی مشکل نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ میری رسائی کیسے، میں تو فلاں شہر میں رہتا ہوں، فلاں ملک کے اندر رہتا ہوں، کیسے مرید ہوں گا؟ کوئی مشکل نہیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں جناب؟ ہر جگہ پر تقریباً انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آپ مکتوب لکھ سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں، آپ یہاں پر آ کر مرید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ چاہیں تو مدنی چینل کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ویب ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے www.dawatislami.net، وہاں پر آپ کو مرید بننے کے لیے آئیکن وغیرہ مل جائے گا، آپ اس پر اپنا فارم سبمٹ کیجئے، جو معلومات پوچھی گئی وہ معلومات لکھ کر آپ فارم جو وہ سبمٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو مرید بنا لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے ان خواب بیان کرنے والے اسلام بھائی کو اور تمام مسلمانوں کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے خوب خوب مالا مال فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے ایک خواب دیکھا اور حرم میں گیا ہوں تو میں بسم اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، جیسے میں حرم سے نکلتا ہوں دیکھنے کے لیے تو دیکھتا ہوں کہ جنازہ اٹھا کے 8 آدمی جو نا بہت لمبا جنازہ ہوتا ہے تو جا رہے ہوتے ہیں، جیسے میں اس کے پیچھے جاتا ہوں دیکھنے کے لیے وہ دیوار کے پاس سے گزر کے جو نا چلا جاتا ہے اور مجھے جو نا بس اتنا سا نظر آتا ہے۔ وہ صبح کے ٹائم میں نے دیکھا ہے اور مجھے یہ خواب کی نا تعبیر نہیں ہے کہ کیسی ہے خوابوں کی تعبیر۔ ماشاءاللہ میں نے کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ جتنے بھی پروگرام ہے مدنی چینل کے میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا۔ اور خوابوں کی تعبیر کا جو پروگرام الحمدللہ بڑی معلومات ہوتی ہے، اس میں حقیقت اور سچائی کا پتہ چلتا ہے غلط کیا ہے۔ اور خواب جو میں نے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ جب سے میں یہ دیکھنے لگا مدنی چینل الحمدللہ میری جو نا لائف جو نا چینج ہوگی، میں گانے وغیرہ یہ سب بہت فلمیں دیکھتا تھا، الحمدللہ جب سے دیکھا میرا سب کچھ چھوڑ گیا الحمدللہ۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور اپنے پیر مشرق کے صدقے سے میں نے الحمدللہ داڑھی رکھ لی ہے، میں نے ہاتھ کی چھوڑ دیا، 5 وقت نماز پہلے بھی پڑھتا، ہر سنتوں پہ عمل کر رہا ہوں الحمدللہ، سارا کچھ اس کے عمل کرتے ہوئے میں اسی راستے پہ چاہ رہا ہوں۔ دعا کرنا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہے اس سے جو نا معاف اللہ تجھے مجھے معاف کرے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مزید سنائیے۔ سعودی عرب سے فون کر رہا ہوں، میرا نام عالم دین ہے اور میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، جدہ سے فون کر رہا ہوں۔ چاند دیکھا خواب میں، وہ یہ ہے کہ مجھے تفصیل بتا دیں۔ یہ تقریباً کم از کم 1-2 مہینے کی پہلی بات ہے، تو میں نے تقریباً 1 بجے 3 بجے سے بعد میں نے خواب دیکھا، صبح کا ٹائم ہے۔ تو جب میں نے چاند دیکھا تو میں اٹھ کے بس نفل تو نماز گزارنا شروع کر دیا، تو بعد میں اذان ہوا تقریباً 1 گھنٹے کے بعد۔ ماشاءاللہ، ایک اور بھی سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیض سلطان اتاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ ایک دن امیر علیہ سنت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری میری خواب میں آئے، تقریباً
فجر کی اذان کا وقت تھا، انہوں نے مجھے آیت پڑھائی اور پڑھانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا جہنم سے نجات کے لیے ہے۔ میں نے آیت کو پڑھا اور رونے لگ گیا تو امیر اہل سنت نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ برائے مہربانی بتا سکتے ہیں کہ اس کا کچھ احوال؟ آیت آپ نے بیان نہیں کی، بہرحال امیر اہل سنت نے آپ کو نیکی کی دعوت پیش کی، اور جیسا کہ آپ نے اپنی کیفیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ امیر اہل سنت کی آپ پر نظر ہے، یقیناً ہر پیر کی اپنے ہر مرید پر نظر ہوتی ہے، جبھی تو مرید جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، نصیحت پاتا ہے، برکتیں پاتا ہے۔ اور خواب کے اندر آ کر پیر و مرشد کا کچھ بیان کرنا، جیسا کہ آپ کو نیکی کی دعوت دی گئی، تو یہ اس کے لیے ایک سعادت ہوتی ہے دیکھنے والے کے لیے، کہ ویسے تو مدنی پھول ہر ایک کے لیے ہوتے ہی ہیں، لیکن بالخصوص کسی کے خواب کے اندر آ کر کسی کو بیان کرنا، یہ اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور اسی کے ساتھ گویا کہ اس کے لیے ایک مزید ذمہ داری ہے کہ مجھے پیر و مرشد نے خواب میں آ کے کچھ فرمایا تو مجھے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور امیر اہل سنت داموا برکاتہم العالیہ کے ملفوظات شریف، آپ کا جذبہ، آپ کی خواہش، آپ کی توجہ، آپ کی کوشش، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے مدنی کعبوں میں جس قدر زیادہ کوشش کرتا ہے، میں اسے اتنا ہی خوش ہوتا ہوں۔ اس طرح کے بھی آپ کے فرامین ملتے ہیں کہ مجھے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ جب کسی کے بارے میں سنتا ہوں، جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے، قافلوں میں سفر اختیار کرتا ہے، دعوت اسلامی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، امیر اہل سنت کی آپ نے خواب میں زیارت کی، آپ کو نیکی کی دعوت دی گئی، تو ماشاءاللہ آپ ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں، گفتگو سے جو اندازہ ہوا، تو اگر قافلوں میں سفر کرتے تھے تو مزید کوشش کیجئے، اور اگر سستی کا شکار تھے تو اب چستی اختیار کیجئے، علم دین حاصل کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے۔ تو یہی ہماری زندگی ہونی چاہیے، اسی پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دین و دنیا کی کامیابیاں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ ویسے امیر اہل سنت کے ملفوظات ہم براہ راست بھی سنتے رہتے ہیں۔ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہوتا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی تو پیر نے بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، لیکن خواب کے اندر اگر کوئی وہی پیر صاحب تشریف لا کر کچھ ارشاد فرمائیں تو بندہ اس کو تھوڑا ایک نفسیاتی طور پر زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے پیر و مرشد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم سے خوش ہوں، کہ پیر کا راضی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کا راضی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ سے بڑھ کر پیر کا حق ہوا کرتا ہے، اور پیر کا مرتبہ مقام یقیناً بلند ہی بلند ہے۔ تو ان کو راضی کرنے میں، ان کو خوش کرنے میں انشاءاللہ ہمیں دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے۔ دوسرے جو ہمارے ہند کے اسلامی بھائی تھے، چاند دیکھا، چاند کی کیفیت کو بیان نہیں کیا آپ نے۔ کیفیت ہوتی ہے، چاند واضح ہے، چمکتا چاند ہے، باریک چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، آخری تاریخوں کا، ابتدائی تاریخوں کا ہے، یا گرہن لگا ہوا ہے، کیسا ہے، تو اس سے مطابق پھر اس کی تفصیل ہوتی ہے تعبیر کی۔ بہرحال مطلقاً چاند جو ہے وہ وزیر کی علامت بیان کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی وزیر سے آپ کی ملاقات ہو، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے، اور اگر اس کا کوئی برا اثر ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یونس اتاری کوباڑو سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کی پھوپھی دوسرے شہر سے ان کے شہر میں آئی ہوئی اور وہ ان کے ماموں کے گھر آئی ہوئی، تو یہ لینے گئے ان کو، پھوپھی کو، تو والد صاحب ان کے جو فوت ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال ان کو رہنے دو، یعنی غصے میں اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ان کو فی الحال اس سے رہنے دو۔ تو وہ اب یہ خواب کی تعبیر معلوم کرانا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا تعبیر ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان اتاری سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں نے چند ہفتے پہلے نا خواب دیکھا ہے کہ ایک یکدم نا جانور نظر آئے ہیں اور وہ ہیں بیل وغیرہ ریور کے ریور, اور پتہ چلا کہ ابھی نا انہوں ایک نا ہمارے یعنی کہ علاقے کے بہت بڑے آدمی انہوں نے نا اچھا بیل خریدا ہے, بہت بڑا ہے بیل, تو وہ بھی انہوں نے خریدا, وہ بھی اس ریور میں ہے. تو میں نے دیکھا تو وہ کافی بڑا تھا اور اس کا رنگ وہ تھوڑا سا نا سرمئی کلر کا تھا, ہلکے آسمانی کلر کا. تو سارے لوگ بھاگ گئے اور وہ جو ریور تھے وہ بھی بھاگ گئے اس کو دیکھ کر, لیکن میں نے اس کو دیکھتا رہا. پھر میں اس سے بچ کر آ گیا. تو ایک جگہ میرے دوست تھے اکٹھے, ان کو میں نے بتایا کہ اسی طرح وہ آ رہا ہے, تو یکدم وہ آیا تو وہ ڈر گئے تو میں بچ گیا ان سے. یہ میں نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر بتا دیں. اسی طرح نا میری والدہ نے اس سے 2 ہفتے پہلے فجر کے بعد سوئے تھے اور دیکھا تھا کہ بہت زیادہ بیل سفید ہیں, بہت اچھے خوبصورت ہے, اور وہ جا رہے ہیں. اور ایک طرف میں چھوٹی سی نالی ہے, وہ گندے پانی کی نالی ہے. بہت بہادر معلوم ہوتے ہیں, آپ ڈرے ہی نہیں خواب کے اندر. بہرحال جو ان کا بیان ہے تو اس سے تو تعبیر نہیں بیان کی جا سکے گی. اسی طرح جو ہمارے پہلے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ پھپھی آئیں کسی کے گھر میں فوت شدہ, جو ان کے والد صاحب ہیں انہوں نے منع کیا کہ ابھی مت لاؤ, تو وہ بھی بے ربط خواب ہے, اس کی بھی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. کچھ کال جو ہے وہ باقی بھی رہ گئی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سلسلے میں ان کو ہم ابتدا میں شامل کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میری خواہ